چند باتیں عرض کرنی ہیں موئی مبارک شریف کے معلوم، اور اس کے بعد جو ہے وہ چند 4 لوگوں کو موئی مبارک شریف کا کپڑا دینا ہے. اس وقت تک پھر انشاءاللہ وقت ہو جائے گا وہاں دعا کا. جب دعا کا وقت ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا انتظار کریں، تو ان سے دعا کروا لیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ موئی مبارک شریف کا غسل کریں گے، کیونکہ ٹائم کے حساب سے تقریباً 10 یا 15 منٹ ہیں، اور اس دوران تھوڑا سا کچھ بیان کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ یہاں پر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی داڑھی شریف کے موئی مبارک کی زیارت کرنے آئے، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم آقا دو جہاں کا دیدار کرنے آئے ہیں. جس وقت زندگی میں نے پہلی بار جب موئی مبارک شریف کی زیارت کی تو وہاں علماء کرام نے فرمایا کہ آپ یہ نہ سمجھو موئی مبارک کا دیدار کر رہے ہیں، بلکہ ہم آقا کا دیدار کر رہے ہیں، اور جو مانگنا ہے مانگ لو. 15 سال کی عمر تھی، بس ذہن میں یہ آتا ہے کہ آقا کو ایک صحابی نے وضو کرایا اور کہا اے میرے صحابی تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں دنیا میں رہوں تو آپ کا دیدار کرتا رہوں، روز محشر میں جاؤں تو آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ ہی سے آپ ہی کو مانگ لی ساری کائنات، مجھ سے کوئی گدھا نہیں اور آپ سے کوئی سخی نہیں. تو یہ بات ذہن میں آئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنا موئی مبارک نعت فرما دے. آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جوانی کا عالم تھا، اور بس جذبات میں یہ دعا کی. ہر سال دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ جب 30 سال کی عمر ہو گئی تو میں نے کہا کہ اے اللہ میں نے تیرے محبوب کا موئی مبارک ہر سال جا کر عرض کرتا ہوں، ایسا ہے کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میری آرزو اور تمنا تو قبول فرما لے. الحمدللہ 1983 میں غلام نبی صاحب سے ملاقات ہوئی. بہت بڑی تفسیر ہے، مختصر یہ کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اور میں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے سجاد حسین انصاری نے کافی عرصہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مل گیا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جب رب نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ جب غسل موئی مبارک ہوتا ہو، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو باہر دیکھ رہی ہیں یا گھروں میں بیٹھ کر پوری دنیا میں ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، تو جب موئی مبارک شریف آپ کو نظر آئے تو جو بھی دعا آپ بہتر سمجھیں وہ دعا کریں. انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک کے باوسیلہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمیں آپ اپنا موئی مبارک صرف ہمارے گھر پر کے لیے ہم زیارت کرائیں گے، آپ دے دیں، کیونکہ اس موئی مبارک کے بارے میں ہم نے سنا کہ بڑی یہ معجزات ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ بیچارے محبت سے کہہ دیتے ہیں. پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائی آج اتنا سال ہو گئے ہم نے کبھی کسی کے گھر کے لیے موئی مبارک یہاں سے گھر سے نہیں نکالا. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ ہزاروں سینکڑوں لوگ تو کارڈ چھپواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ جا کے سینکڑوں لوگ بتاتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو کارڈ چھپواتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہم سے زیارت کے لیے رابطہ کریں، اور پھر وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہاں زیارت ہو جاتی ہے. ہم نے آپ سے رابطہ کیے، آپ اپنا موئی مبارک دے دیں، ہم خوش نصیب ہوں گے کہ ہم اپنے قدم. میں نے کہا میں اس گھر سے جب نکلوں گا اور جاؤں گا، سرکار کے عاشق دنیا میں چرن پرن کوئی ایسی چیز نہیں ہے،
ایسی شے نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آقا سے پیار نہ کرتی ہو. جب سرکار تشریف لے جاتے تو آقا تو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پڑھتے اور فرشتے، جنات، عاشق رسول سب سرکار کا دیدار کرنے کے لیے گھروں سے ہر جگہ سے نکل جاتے. اگر میں اس گھر سے موئے مبارک شریف کے لیے نکلوں گا، میں خوشبو کیا زمین پہ پھینکتا ہوا چلوں؟ جگہ جگہ گندگی پڑی ہے، بے حرمتی ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب میں جب گھر سے چلوں گا تو آقا دو جہاں کے محبت کرنے والے جو فرشتے ہیں، جنات ہیں، وہ بھی ساتھ ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں صفائی ہے ہی نہیں. ہم گھر سے نکلتے ہیں بدبو بدبو بدبو، اور آقا دو جہاں کے تن سے جدا ہوا وہ موئی مبارک شریف میں گھر سے لے کر کیسے نکلوں؟ 1900 میرا خیال ہے 86 کی بات ہے، یہ 85 کی، گورنر تابانی صاحب کا زمانہ تھا، اب مجھے سن یاد نہیں ہے. تو مجھے ایک رہنے والے نے کہا آپ کے گھر سے گورنر ہاؤس تک موئے مبارک شریف کے لیے قالین پر گاڑی جائے گی لیکن آپ چلیں. میں نے کہا نہیں، اگر میں نے آپ کے لیے اسی طرح اسلام آباد کے لیے بھی ہوا تھا اور بھی بڑی بڑی جگہوں پر، پاکستان سے باہر کے لیے بھی آیا کہ ہم ہوائی جہاز سے لے جائیں گے اور لائیں گے. میں نے کہا میں نے جب اعلان کر دیا میں اپنے گھر سے موئے مبارک نہیں نکالوں گا تو نہیں نکالوں، بس ختم. تو جن حضرات کے پاس موئے مبارک شریف ہے برائے کرم وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان موئے مبارک شریف کی زیارت کرائیں تو خود اپنے پاس اپنے گھر پر کروائیں. لوگوں کو اب ہوتا کیا ہے کہ ٹائم لگا ہوتا ہے اور وہ روڈوں پر ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ گٹر نیچے ہیں اور وہاں پر دیدار ہو رہا ہے جی موئے مبارک کا. وہاں پر ایک جو دیدار کرنے آ رہے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وضو ہے بھی یا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو احتام کے جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب کے سروں پہ ٹوپی ہے اور باوضو ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کوئی بھی شخص، مجھے یقین ہے میرے آقا ان کو خالی نہیں جانے دیں گے. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. میری طرف سے یہ اعلان ہے، وہ بچہ جو وضو کرنا نہیں جانتا ہے، چھوٹا ہے اور اس کو اچکا کر دکھاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دکھا کیا رہے ہیں، تو بچوں کا آنا بالکل سختی سے اس کمرے میں منع ہے. اور وہ ہماری بہنیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے زیارت کرنے نہیں آئیں تو ان کے لیے باہر اسکرین لگائی جاتی ہے کہ وہ اس سے محروم نہ رہے، اس مقدس مقام پر نہیں آئیں گے لیکن اپنی آنکھوں سے کسی بھی صورت میں دیدار کر لیں. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ادب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ادب کے ساتھ اب یہاں پر پروگرام یہ ہوگا کہ ابھی چند منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم رابطہ کرتے ہیں مدینہ شریف سے، کیونکہ اگر غسل کی بات کریں گے تو وہاں عشاء کا ٹائم ہو جائے گا. تو آپ وہاں سے دعا کروا لیتے ہیں. ابھی چند منٹ کے بعد کچھ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ تحفہ دیں تو وہ لوگ بھی وہاں پر بھی ان کے لیے دعا ہو جائے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جناب محمد سمیر انصاری صاحب یہاں پر آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دونوں کھڑے ہوئے یہ اتنے خوش نصیب ہیں. اس کے اندر میں نے
موئے مبارک شریف کے بارے میں اس کے غسل کے بعد یہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد تفصیل سے لکھ دیا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو کسی کو دے سکتے ہیں 1.5 انچ کی پٹی کاٹ کر، ان کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور ان کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ سرکار کی موئے مبارک شریف کی زیارت کے سلسلے میں جو بھی انہوں نے کام کیا 15 دن 8 دن، وہ صرف اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا، اور یہ کہا کہ صرف آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ آپ دونوں آتا ہوں، یہ اس میں مطلب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے بطفیل قبول و مقبول فرمائے۔ اور اس میں ایک بیج ہے، عطر ہے، اور یہ ایک نوٹ ہے جس پر میں نے دستخط کرے ہوئے ہیں، ان کو ہدیتاً ایک ہدیہ دینا ہوتا ہے، ایک ہدیتاً پیش کرنا، تو یہ بات الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ ان کے ایک ساتھی ہیں کیا نام، عمران صاحب، مجھے نام پتہ نہیں تھا، ان کو بھی ان کے ساتھی کام کیے رہے ہیں، میں ان کی بھی بات یہ پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ جناب امتیاز صاحب، امتیاز صاحب، جناب امتیاز صاحب، جناب امتیاز صاحب، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے لیے سرکار کے بال مبارک شریف کے پاس جو کپڑا ہے آپ کو دوں گا، ان کو آئیے، جلدی آئیے، جلدی آئیے، ٹائم نہیں ہے، آ جائیں جی۔ تو ان کو یہ ایک عطر اور ایک بیج، اور اس کے اندر جیسے بتایا ایک نوٹ ہے، ہمارے ایک بہت عقیدت مند ہیں، انہوں نے کچھ دیا کہ آپ اپنے عقیدت مندوں کو اس پہ سائن کر کے دیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ وہی کپڑا جو موئے مبارک شریف کے پاس ہے وہ ان کے خدمت میں دیا جا رہا ہے۔ دونوں آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ اور جناب فرخ انصاری صاحب، وہ ابھی یہ بچہ جو کام کر رہا تھا بجلی کا، یہ کوئی ہم سے اپنا یعنی یہ نہیں ہے کہ جی آپ یہ پیسے دیتے ہیں، کچھ صرف ہم سامان منگا کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی رضا، رسول اللہ کی رضا اور دعا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما دے۔ اور یہی تینوں چیزیں ان کے ویسے ان کو دی جا رہی ہیں۔ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی تمام جائز تمنائیں دعائیں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ پاکستان میں ٹھیک 8:30 بجے ہیں، اور آپ دعا کریں کہ جناب ابو رحمت اللہ صاحب مدینہ منورہ میں سے رابطہ ہو جائے اور وہ دعا فرمائیں۔ آپ درود شریف پڑھیے، سیدنا محمد، سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ 6:15 یا 6:20 پر ہو سکتا ہے وہ مغرب کے بعد کے جو نوافل ہیں وہ پڑھتے ہوں، کیونکہ وہ وہاں ہوتے ہیں اور ہر وقت عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا، پڑھیے صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تمام حاضرین کی طرف سے جو اس وقت زیارت کے آئے ہیں آپ کو سلام قبول ہو اور بارگاہ رسالت میں سب مل کر پڑھتے ہیں ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ آپ دعا فرما دیجئے جی جی دعا کریے دعا فرمائیے سب آپ ہاتھوں کو آپ تمام حاضرین کے لیے دعا کیجئے جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کی حاضری پیش کریں دعا کریں آپ دعا کریجئے جی جی نہیں اس وقت آپ دعا کریں اس وقت آمین اور یہ جو حاضرین ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں جو بیٹھے ہیں ہمارے پاس کہ ان سب کو دربار رسول کی حاضری نصیب ہو آپ اپنی زبان مبارک سے دعا کریں کہ ان تمام کی دعائیں قبول ہوں جی انشاءاللہ ماشاء اللہ اچھا بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے اور جتنے بھی یہاں پر اس وقت مرد عورت خواتین آپ کی آواز سن رہے ہیں سب کی طرف سے بارگاہ رسالت میں آپ سلام پیش کر دینا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور بہت شکریہ انشاءاللہ پھر میں بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی سب کی حاضری قبول فرمائے اور آپ سب ان کے لیے دعا کریں ابو رحمۃ اللہ صاحب کے لیے اللہ ان کی بیماری کو شفا عطا فرمائے اور ان کی عمر میں ترقی دے آج ان کی وجہ سے ہم مدینہ میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان کی وجہ سے آج پوری دنیا کے لوگ مدینہ منورہ سے ان کی آواز سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں ترقی کرے اور ان کا بیٹا ایک ہے عبداللہ جو پاکستان میں ہے پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کے باتفیل اور ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے جو مدینہ منورہ میں اہلیہ ہیں بچے ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں ترقی عطا فرمائے حضور ٹھیک ہے اللہ خیر آپ کی دے گا آپ کو بھی آپ کی لڑکی کو بھی سب کو اللہ سے بات دے گا چلا میں دعا مانگتا رہوں گا انشاءاللہ آمین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ السلام آج رات ہمارا پہلا روزہ شروع ہوگا 4-5 دن ہم کو بچوں کو لڑکیوں کو سب کو روزہ ہوگا 4-5 دن انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سب کا روزہ تھا بتا رہی سمجھ میں آ گیا جی 13-14-15 ماشاء اللہ آپ فرما رہے ہیں 13, 14, 15 کا روزہ ہوتا ہے تو وہاں پر کل 13 تاریخ ہے یہاں 12 ہے 13 اور 14 کا 15 کے روزے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اللہ کے فاطمے فرمائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کوئی ہو جائے میں کہتا ہوں آپ کو کرنے کے لیے دیتا ہوں آمین ٹھیک انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ میں 3 مہینے کے لیے حاضر ہوں گا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ضرور کھلے بہت شکریہ السلام علیکم
इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, बहुत अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है उसकी, पहले से बेहतर है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खैर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनकी काफ़ी उम्र है और मैं समझता हूँ कि अगर एक लफ्ज़ भी मदीने में बैठकर और मस्जिद नबवी में बाहर के रिसालत में पेश कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी उम्र है, मैं भी कभी कभी इनकी आवाज़ जो है वो बच्ची के बारे में, बच्चों के बारे में पूछते रहते हैं, दुआ भी की है। और जब मैं मदीने जाता हूँ तो इनके लिए तोहफ़ा भी भेजते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम दुआओं को शफ़े क़बूल नसीब फरमाए। और मैंने इनको कई दफ़ा कहा कि अगर आप कभी भी पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मदीने मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। अब मैं इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ कि जिस वक़्त दुआ होती हो, मैं चंद ऐलान आपके सामने कर रहा हूँ। पहली बात ये कि अभी हम जाएंगे सरकार सलावत मुबारक शरीफ के लिए हुजरा शरीफ में। वहाँ से आएंगे तो हमारे कामरान अली साहब मिलकर नात पढ़वाएंगे। हमारे जनाब राशिद साहब भी होंगे और ये नईम साहब भी होंगे और कामरान अली साहब भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये तीनों ज़ात दुरूद सलाम पढ़ते हुए और नाशी पढ़ते हुए गुस्ल मुबारक का एहतमाम करेंगे। दूसरी बात ये कि हमारे बहुत अक़ीदतमंद जिन्होंने कुछ पैसे दिए कि कोई भी यहाँ से आपके हाथों से पैसे लिए बग़ैर ना जाए, तो उसका तरीक़ाकार ये है, जब गुस्ल मुबारक हो जाएगा तो जब आप कतार में खड़े होंगे तो मैं इंशाअल्लाह कतार में आप सबको उनकी तरफ से उस पर एहसान करें। वो आपकी अक़ीदत है, ख़र्च कर दें या ना करें, वो आप जैसे भी करें। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने और लोग भी कहते हैं कि अपने हाथ से आप दे दें। अल्लाह तबारक तआला इनके पैसों में बरकत अता फरमाए। और तो आपको, क्योंकि ये पैसे मोए मुबारक शरीफ के पास से मिल रहे हैं और इसके साथ साथ ये आपकी ईदी है, ईदों की ईद, इसको आप बहुत संभाल के रखिएगा। अल्लाह तबारक कबूल फरमाए। आप तमाम आज़ाद खड़े हो जाएं, दुरूद सलाम करें।